السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے قرآن کے معجزات کی قسط نمبر 2 میں کہ سورج، زمین اور چاند یہ سب اپنے اپنے سیارے میں گھوم رہے ہیں. قرآن کی سورہ نمبر 21 اور ورس نمبر 33 اور اسی طرح قرآن کی سورہ نمبر 36 ورس نمبر 40 میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ تینوں اپنے اپنے سیارے میں گھوم رہے ہیں. سائنس نے صرف 15 سینچری میں یعنی قرآن نازل ہونے کے تقریباً 800 سال بعد جا کے اس بات کو ڈسکور کیا اور یہ سائنٹیفکلی اسٹیبلش ہو گئے اکراس دا ارتھ کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ سورج اٹ سیلف چکر لگا رہا ہے، یہ تو اس کے بھی بعد جا کے ڈسکوری ہو سکی. لیکن یہ تینوں اپنے اپنے سیارے میں چکر لگا رہے ہیں، اس بات کا قرآن میں مینشن کیا جانا آج سے 1400 سال پہلے تقریباً، اور اس چیز کا صحیح ثابت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو بیک اپ نہیں کیا جاتا تھا. اکا دکا سائنسدان تھے جو کہتے تھے کہ شاید زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن سائنٹیفکلی باقی ساری سائنس کمیونٹی اس چیز کے خلاف تھی کہ زمین گھومتی ہو. اور بلکہ بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو یورپ میں تو اس بات کو کہنے بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ زمین کسی بھی چکر میں گھوم رہی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر صرف یہی بات غلط ثابت ہو جاتی تو قرآن کی ٹوٹل اوتھینٹسٹی پہ مسئلے مسائل آ جاتے. لیکن الحمدللہ یہ بات بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی سائنس کے حساب سے کہ سورج، زمین اور چاند تینوں اپنے اپنے چکر میں، بلکہ جو اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے دے آر فلوٹنگ اراؤنڈ، یعنی آربٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے چکروں. بہت شکریہ.